الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو قطع کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب کے بیچ میں پینسل دیں گے، کتاب پھٹ جائے گی، بیچ میں نہیں دیا کرے۔ پہلے اس لمحہ میں رکھی تھی، اب الموجز میں رکھیے، کوئی بھی کتاب ہو بیچ میں نہیں رکھی۔ تو ہماری گفتگو قطع کے بارے میں تھی۔ قطع کی انہوں نے آپ کو اقسام بتائیں، اقسام بتانے کے بعد قطع کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتایا۔ آج فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جس کا آپ کو علم ہوتا ہے، علم بمعنی قطع ہے یہاں پر، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم اجمالی، ایک علم تفصیلی۔ ٹھیک، پہلے علم اجمالی اور تفصیلی کیسے ہوتے ہیں یہ بتا دو۔ آپ کے ٹیبل پہ دو گلاس بھرے پڑے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ جو سیدھے ہاتھ پہ گلاس ہے اس میں شراب ہے، جو الٹے ہاتھ پہ ہے اس میں پانی ہے۔ یہ ہے علم تفصیلی۔ علم تفصیلی تو آپ پر واجب کرتا ہے کہ شراب سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، یا علم تفصیلی آپ کو کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، جو کہ سیدھے ہاتھ پہ گلاس پڑا ہوا ہے، باقی الٹے ہاتھ والے گلاس کو اگر پینا چاہیں تو آپ وہ پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں پانی ہے۔ یہ ہے علم تفصیلی۔ علم تفصیلی جو ہے کیا ہے، منجز ہوتا ہے للواقع، یعنی واقع اور حقیقت کو کلیئر کر دیتا ہے۔ پھر اگر حقیقت کے مطابق بھی نکل آیا، یعنی آپ کو بھی یقین تھا کہ یہ سیدھے ہاتھ والا شراب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوح محفوظ میں بھی شراب تھا اور آپ نے اس کو ترک کیا، تو آپ کو شاباش ملے گی کہ بیٹا آپ نے اچھا کام کیا، ٹھیک۔ لیکن علم اجمالی یہ ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ دو گلاس پڑے ہیں، دونوں میں کچھ نہ کچھ مائع، ٹھیک ہے، مائع پڑا ہے۔ مائع کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے سلطان شاہ صاحب؟ مائع یعنی وہ چیزیں جو بہنے والی ہیں، جیسے مثلا مائع کون ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر انگلش ہو گیا نا، ٹھیک۔ دو گلاس پڑے ہیں، دونوں میں کچھ نہ کچھ پانی جیسی چیز ہے۔ اب آپ کو یقین ہے کہ ان میں ایک شراب ہے، ایک غیر شراب، لیکن کون سے گلاس میں شراب ہے اور کون سے میں غیر شراب یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں علم اجمالی، یعنی اس میں اصل چیز کا تو ہمیں یقین ہے، لیکن اس چیز کو جو ہے کیا ہے ہم جدا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے جدا ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو علم تفصیلی میں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم علم تفصیلی کے مطابق عمل کریں۔ آیا علم اجمالی میں بھی ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں؟ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تین چار طریقے ہیں، تین چار گویا کے شکیں اس مسئلے کی نکلتی ہیں۔ تمام حالات میں جو نتیجہ جا کے نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہے عمل کرنا تو آپ علم اجمالی پہ عمل کریں۔ اگر ممکن ہے، بھائی کیسے؟ ایک صورت، دو گلاس پڑے ہیں، آپ پانی کے بغیر آپ کی زندگی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شراب ہے، یعنی حرمت کا یقین ہے، تو احتیاط اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ آپ دونوں کو چھوڑ دیں۔ بات واضح؟ یا دو کام آپ کے سامنے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ ان میں سے ایک واجب ہے، دوسرا حرام ہونے کا نہیں ہے، لیکن دوسرے کا حکم ہی پتہ نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے۔ اب کہتے احتیاط یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا انجام دے دیں۔ مثلا امام علیہ السلام جب پردے غیب میں ہیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ نماز واجب ہے، جمعہ واجب ہے یا ظہر، یہ آپ تشخیص نہیں دے پاتے، آپ کے پاس ادلہ نہیں ہے۔ مثلا
آپ جن کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی کوئی اس بارے میں کلیئر فتوا نہیں دیتے. اگر دیتے پھر تو بات کلیئر ہے کہ بھائی واجب تخیر ہے، اس کو انجام دو یا اس کو. اگر ایسی کوئی فتوا نہیں دیتے تو احتیاط یہ کہتا ہے کہ دونوں کو انجام دیتے. دو جنازے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں سے یہ علم آ گیا، یقین آ گیا کہ ایک کا دفنانا واجب ہے، ایک کا واجب نہیں، حرمت کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ آپ دونوں کو دفنا دیں. عورت ہے، اس کو غسل کرنا واجب ہے، اسے یقین ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھتی. اس کو جو حیض آ جاتا ہے، اب حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا چاہیے، پھر بھی ایک ہفتے تک نہیں نہاتی. اس بیچ میں شوہر نے بھی اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا، اب وہ جب 15ویں دن نہانے گئی، اب اس کو یہ تو یقین ہے کہ مجھ پہ غسل تو واجب ہے، لیکن آیا غسل حیض واجب ہے یا غسل جنابت واجب ہے؟ اب وہ کیا کرے؟ علم تفصیلی ہوتا پھر تو پتا تھا کہ ہاں غسل حیض ہے یا غسل جنابت. اب کہتے ہیں اس میں بھی اس کو ایسے کرنا ہوگا کہ وہ ذہن میں رکھے اے اللہ میں غسل کرتی ہوں، اگر جنابت ہے تو وہ، اگر حیض ہے تو وہ غسل کر کے آ جائے گی تو بھی یہ بری و ذمہ ہو جائے گی، اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایسا عمل تھا جو علم اجمالی کے مطابق آپ انجام دے رہے تھے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. کبھی کبھی تکرار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر بھی آپ تکرار کریں، آپ کو علم اجمالی کے مطابق عمل کرنا ہے. بھائی میرے، آپ کہیں پیدل سفر کر رہے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ سورج کے سائے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. اب وہاں پر آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چل رہا. اب یہ تو آپ کو یقین ہے کہ روح بقبلہ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن آیا میرے سیدھے طرف قبلہ ہے، الٹی طرف قبلہ ہے، سامنے قبلہ ہے، یا میرے پشت کی طرف قبلہ ہے؟ اب وہاں علم اجمالی تو ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک طرف قبلہ ہوگا. پھر آپ مولوی والا اعتراض کریں نہیں، چاروں طرف نہیں بلکہ اس کے بیچ کونے پہ قبلہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کو بھی رخ آ گیا قبلے کا تو نماز ہو جائے گی. تو علم اجمالی ہے، علم تفصیلی نہیں ہے قبلے کا، کہتے وہ آپ کو 4 نمازیں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک، خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی علم اجمالی بھی علم تفصیلی کی طرح چاہتا ہے کہ آپ مجھ پر عمل کریں، اس کی جتنی بھی صورتیں ہوں. صرف ایک صورت میں جو کیا ہے، ہم علم اجمالی پہ عمل نہیں کر سکتے. 2 جنازے پڑے ہوئے ہیں، 2 گلاس پانی کے پڑے ہوئے ہیں. اب علم اجمالی ہے کہ ایک کو انجام دینا واجب ہے، دوسرے کو ترک انجام دینا حرام ہے. اب وہاں کیا کریں؟ بھائی اگر دونوں کو انجام دیتے ہیں تو واجب تو انجام دے دیا آپ نے، اس کے ساتھ ساتھ حرام کے بھی مرتکب ہو گئے. اور اگر دونوں کو ترک کرتے ہیں تو حرام کو تو آپ نے ترک کر دیا، لیکن پھر واجب بھی ترک ہو گیا. وہاں پر ممکن ہے کہ تخییر کے قائل ہو جائیں کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دیں. البتہ احتیاط کی بحث اور تخییر کی بحث مقصد سابع میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الخامس، 5ویں فصل. حل المعلوم اجمالا، کیا اجمالی چیز جو معلوم ہوتی ہے کل معلوم ہے تفصیلا، وہ اسی چیز جیسے ہے جو تفصیلی طور پر معلوم ہوتی ہے. العلم ينقسم الى تفصیلی. بیٹا کیا مشاہد نہیں ملا؟ اچھا ٹھیک ہے. علم تقسیم ہوتا ہے تفصیلی کی طرف،
کل علم بے وجود نجاست، جیسے آپ کو علم ہے کہ نجاست موجود ہے فی الاناء المعین، اس معین برتن میں، وہ اجمالی، وہ اجمالیت میں بیٹا کس پر؟ تفصیلی پر، یعنی علم تقسیم ہوتا ہے تفصیلی کی طرف اور اجمالی کی طرف۔ کل علم بے وجود نجاست، جیسے آپ کو یہ تو علم ہے کہ نجاست موجود ہے فی احد الاناءین، ان دو برتنوں میں سے کسی ایک میں، لیکن لا بعین ہی، اس ایک کو آپ معین نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا نام توفیق ہے نا؟ ہاں، فعلم، تو جان لے، انہم، بتحقیق علماء اصول نے اختلاف کیا ہے فی ان العلم الاجمالی، بے شک علم اجمالی، حل ہوا کل علم تفصیلی، وہ علم تفصیلی کی طرح ہے۔ بھائی کس کے بارے میں؟ بے تکلیف، جو ہمیں کسی ذمہ داری کے بارے میں علم تکلیف بھی ہوتا ہے اور تفصیلی ہوتا ہے، اولا، یا علم اجمالی تفصیلی کی طرح نہیں ہے۔ فالبحث یقع، بس ہماری بحث اور گفتگو واقع ہوتی ہے فی منجزیت العلم الاجمالی، کہ آیا علم اجمالی حقیقت کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے، وہ کفایت الامتثال الاجمالی، اور کافی ہے اس کو اجمالی طور پر انجام دیں۔ اجمالی طور پر انجام کیسے دیں گے؟ مشاہد، بھائی ان دو برتنوں میں سے ایک کو چھوڑیں گے، آپ کو یقین تو نہیں ہے نا کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے، لیکن آپ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو امتثال اور آپ نے جو انجام دیا ہے کام کو، یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ اجمالی۔ اما منجزیت العلم الاجمالی، علم اجمالی کا منجز ہونا، فالحق ان العلم الاجمالی بوجود تکلیف، تو پھر حق یہ ہے کہ جب تکلیف کے بارے میں علم اجمالی موجود ہو، الذی، ایسی تکلیف، لا یرضی المولا بترکہ، مولا راضی نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف کو ترک کریں، منجز للواقع، یہ منجز ان کی خبر ہے، ٹھیک ہے، ان العلم الاجمالی منجز للواقع، یہاں پر بھائی علم اجمالی واقع کو جو کیا ہے بالکل چٹا اور کلیئر کر دیتا ہے۔ وہ معنی تنجیز، تنجیز کی معنی بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ تنجیز کی معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں تنجیز کی معنی یہ ہے کہ بیٹا وجوب الخروج عن عہدۃ تکلیف، آپ پر واجب ہے اس ذمہ داری کے عہدے سے، اس کے جو کیا ہے فریضے سے آپ عقلی طور پر خارج ہوں، ٹھیک ہے۔ خارج کب ہوں گے؟ جب عمل کریں گے۔ فلو علم، اگر علم پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا مکلف، ٹھیک ہے۔ اگر مکلف صاحب کو علم ہو، ٹھیک ہے، وجدانن، وجدانن یعنی کیا؟ یعنی اس کو ضمیر، اس کا ذہن مطمئن ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، بے وجوب احد الفعلین، دو فعل میں سے ایک فعل واجب ہے، اور حرمت احدہما، یا دو کاموں میں سے کوئی ایک کام حرام ہے، یجب علیہ، تو واجب ہے اس بندے پر الاتیان بہما فی الاول، واجب ہونے والی صورت میں مشاہد دونوں کو انجام دے، وترکہما فی الثانی، اور جب یقین ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک حرام ہے تو دونوں کو ترک کر دے۔ ولا تکفی الموافقت الاحتمالیہ، کہتے اچھا اگر احتمالی موافقت کرے، یعنی ایک کو چھوڑ دے حرام والی صورت میں، دوسرے کو انجام دے دے، تو یہ احتمال تو ہے، شاید میں نے جس کو چھوڑا ہو وہ حرام ہو، لیکن یقین تو نہیں ہے نا، اس لیے یہ موافقت احتمالی کافی نہیں ہے۔ بفعل واحد، واجب والی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کو انجام دے، وہ ترک واحد منہما، حرام والی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کرے۔ وہ بہذا ظہر، بھائی اس ہمارے بیان سے بات واضح ہو گئی، ان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی، بھائی علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح ہے، فی لزوم الموافقت القطعیہ، ضروری ہے کہ ہم اس کی یقینی موافقت کریں، ٹھیک ہے۔ وہ عدم کفایت الموافقت الاحتمالیہ، اور کافی نہیں ہے احتمال والی موافقت، وہ حرمت المخالفت القطعیہ، اور یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ علم اجمالی کی پکی مخالفت کرنا ٹھیک نہیں ہے،
کما سیاتی فی اصالت الاحتیاط، جب یہ بحث اصالت الاحتیاط میں آئے گی۔ مخالفت قطعیہ کیسے ہوتی ہے؟ مشاہد 2 گلاس پڑے ہیں، یقین ہے کہ ایک میں شراب سے پرہیز کرنا ہے، آپ ایک کو پیے انشاءاللہ اس میں شراب نہیں ہوگا، پھر دوسرے کو بھی پی لیں، بھائی یہ تو یقینی طور پہ مخالفت ہوئی نا، کہ آپ شراب پینے کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پیتے وقت آپ تشخیص نہیں دے رہے تھے کہ یہ حرام ہے یا وہ، لیکن دونوں پیے ہیں نا، تو ہو گئی مخالفت۔ وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِمْتِثَالِ الْإِجْمَالِ، اب چلتے ہیں پھر اصل بات کی طرف کہ امتثال اجمالی کافی ہے، تمکن من الامتثال تفصیلی، جبکہ امتثال تکلیفی بھی آپ کے لیے تفصیلی بھی ممکن تھا۔ کیسے؟ بھائی سنیں، مجھ پہ نماز جمعہ واجب ہے یا جو ہے کیا ہے نماز ظہر، بھائی گوگل پہ سرچ کرتے تو آپ کو سب فتوائیں مل جاتی، اس کے باوجود آپ نے دونوں کو انجام دے دیا۔ کہتے بھائی سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو اس کو بھی انجام دیا، اس کو بھی نا، جمعہ واجب تھا تو بھی انجام دے دیا، ظہر واجب تھا تو بھی انجام دے دیا۔ فلہو صور، فرماتے امتثال اجمالی کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کفایت الامتثال الاجمالی فی التوسلیات، بھائی کافی ہے اجمالی امتثال ان واجبات میں جو توسلی ہوتے ہیں۔ توسلی کی تعریف آگئی نسیم کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ یعنی وہ واجب جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ کما اذا علم، ٹھیک ہے، جیسے مکلف کو معلوم ہو بے وجوب موارات احد المیتین، موارات یعنی چھپانا زمین میں، اس کا ترجمہ ہم دفنانے کا کرتے ہیں کہ 2 میت میں سے ایک کو دفنانا واجب ہے لیکن دوسرے کو واجب نہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ فیوارہما، یہ دونوں کو دفنا دیتا ہے۔ بھائی میرے، جبکہ دفنانے سے پہلے اگر یہ تفصیل بھی جاننا چاہتا تو جان سکتا تھا، مثلا کہ اگر مرد ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اعلی تناسل کو دیکھتا، ختنہ ہے تو یہ مسلمان ہے، ختنہ نہیں ہے تو یہ کافر ہے، کہتے پھر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں کو دفنا دو۔ من دون استعلام حال واحد منہما، استعلام یعنی جانچ پڑتال کرنا، اس شخص نے دونوں میں سے کسی ایک کی بھی جانچ پڑتال نہیں کی کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور مثلہ، بھائی اسی دفن کی طرح التردد فی وقوع الانشاء، نکاح پڑھنے کے لیے لے گئے جناب نسیم صاحب کو، یہ وہاں مردد ہو گئے کہ آیا میں انشاء کا جو ہے کیا ہے وہ نکاح جو ایجاد کر رہا ہوں بلفظ نکاح اور بلفظ زواج، انکح تو کہوں یا زوج تو کہوں، وینشئ بکل لفظ ہے، پھر یہ آگا صاحب دونوں سیگے پڑھ کے آتے ہیں، انکح تو موکلتی موکلی، پھر کہتے ہیں زوج تو موکلتی موکل، بھائی اس میں بھی تحقیق کر سکتے تھے، دونوں میں سے ایک کی صحت کو بھی ثابت کر سکتے تھے، لیکن دونوں کر کیا ہے بھائی، اگر انکحتوں کے ساتھ ہوتے تو وہ بھی میں نے پڑھا، زوجتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی میں نے پڑھا۔ الصورۃ الثانیہ، دوسری صورت کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، بیٹا دیکھیں دفنانے میں بھی کیا ہے یہ توسل ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اس میت کو دفناتا ہوں واجب قربۃ اللہ، نہیں، جب نکاح پڑھتے ہیں تو کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اس بندے کا اس لڑکی کے ساتھ یا اس لڑکی کا اس بندے کے ساتھ نکاح، نہیں۔ اب دوسری صورت ہے کس کی؟ تعبدیات، یعنی وہ کام جن میں قصد قربت کی شرط ہوتی ہے، فیما اذا لم یستلزم التکرار، پھر تعبدیات کو انجام دینے کی بیٹا 2 صورتیں ہیں، یا تعبدی کو انجام دینے کے لیے بار بار وہ کام دہرانا ہوگا یا بار بار دہرانا نہیں ہوگا۔ پہلی صورت عدم تکرار کی ہے، ٹھیک، کما اذا تردد الواجب، جیسے ہمارا واجب جو ہے کیا وہ مردد ہو جاتا ہے بین غسل الجنابت و غسل مس المیت، کہ آیا مجھ پر غسل جنابت واجب ہے یا غسل مس میت واجب ہے، فیغتسل، پھر یہ بندہ غسل کرتا ہے امتثالاً اطاعت کرتے ہوئے للامر الواقعی، اے میرا پروردگار میں غسل کر رہا ہوں، جو بھی واقعی اور حقیقی میرے پہ غسل ہو وہ اتر جائے، ٹھیک ہے، مع التمکن من تحصیل العلم تفصیلی، جبکہ شخص کو
मुमकिन भी है कि ये इल्म तफसीली हासिल करे। कैसे बेटा? मैयत जैसे ही घर पहुंची तो उस पर कैमरा फिट कर दी गई, जिसने हाथ लगाए वो सब कैमरा में मौजूद है, वो सब वीडियो में मौजूद है। अब ये गुस्ल करने से पहले जाके पूरी वीडियो देखे कि इसने हाथ लगाए या नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। या गुस्ल जनाबत के लिए जाके अगर मुजर्रद है तो अपने कपड़ों की जांच पड़ताल करे, अगर कपड़े में वो असर है तो फिर ये जनाबत है, अगर असर नहीं तो जनाबत नहीं। कहते फिर भी इसको जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लज़ी दल्ल दलील अला कौने हुज्जा, बेटा वो जो है क्या है, गुजारफ मिन तहसील इल्म तफसीली अव ज़न्न तफसीली, ये इल्म तफसीली हासिल कर सकता है या ज़न्न तफसीली। कौन सा ज़न्न तफसीली? अल्लज़ी दल्ल दलील अला कौने हुज्जा। हर ज़न तो हमारे पास काम का नहीं है, लेकिन किसी ज़न के बारे में दलील शरई आके उसको हुज्जत करा देते। वल हक़्क़ु जवाज़ुहु, हक ये है कि ये शख्स इस काम को अंजाम दे सकता है। फला यजिब अलैहि तफहुस, जरूरी नहीं है इस बंदे पर जांच पड़ताल करना वाजिब के बारे में, और ये जरूरी नहीं है कि जांच पड़ताल कर हल गसल अल जनाब और मसल मैयत, क्या है इसने गुस्ल जनाबत क्या है या गुस्ल मस मैयत क्या है। वह इन तमक्कन मिन हो, अगर कि जांच पड़ताल करना सिकंदर साहब इस बंदे के लिए मुमकिन थी, लिअन्न सिहत फिल इबादात, इसलिए कि इबादात का सही होना रहनुन, रहनुन क्या, मरहून मिन्नत है किसके, इत्यानुल फिल लिअम्रिही सुब्हाना, कि हम उस काम को अंजाम दे अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। वल मफरूज, और हमारा फर्ज ये है, इन्नहु इन्नमा अता बिही, बेतहकीक इस बंदे ने अंजाम दिया है गुस्ल को, इम्तिसालन लिअम्रिहिल वाक़ई, अल्लाह ताला के हकीकी अमर की जो क्या है वो इताअत करते हुए। भाई इसने जो गुस्ल किया वो तो खुदा की खातिर किया ना, सिर्फ गुस्ल का नाम उस वक्त ये अपने जहन में नहीं ला सकता था, कोई मसला नहीं है। अस्सूरतुस सालिसा, तीसरी सूरत, किफायतुल इम्तिसाल इजमाली फी तअब्बुदियात, कहते काफी है इजमाली इम्तिसाल तअब्बुदियात में, फीमा इज़ा इस्तलज़म तकरार, जहाँ काम को दोहराने की भी जरूरत हो। कमा इज़ा तरद्दद अम्रुल किबला, जैसे इस बंदे के लिए मुरद्दद हो गया किबले का, किबले की हकीकत, बैन जहतैन, कि भाई वो मेरे सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे है, और तरद्दद वाजिब बैन ज़ुहर वल जुमा, या इस बंदे के लिए ये क्या है जनाब परेशानी हो गई कि जुम्मे के दिन मुझ पे जुम्मा वाजिब है या ज़ुहर वाजिब है, मा इम्कान तअयीन बिल इज्तिहाद व तकलीफ, जबकि इसके लिए मुमकिन भी है कि इज्तिहाद के जरिए सिर्फ उस जुम्मे को साबित करे या सिर्फ ज़ुहर को, या तकलीद के जरिए भी साबित कर सकता है, लेकिन फतरकहुमा, इसने इज्तिहाद को भी तर्क किया, तकलीद को भी तर्क किया। वम्तसल अल अम्र अल वाक़ई, और ये कहते ऐ परवरदिगार मैं तेरे हकीकी अमर की इताअत करता हूँ। कैसे? अन तरीके तकरार अल अमल, मैं इस अमल को दोहराता हूँ, जुम्मा भी पढ़ता हूँ ज़ोहर भी पढ़ता हूँ, तेरे लौह महफूज में जो वाजिब हो वो मेरे खाते में लिख देना। वज़ाहिर, तो जाहिर है कि अन्ना हकीकत ताअत, इताअत की हकीकत बेटा पता है क्या, हुवल इनबिआसु अन अम्र मौला, वो ये है कि आप तैयार हो जाएं, आप उभर जाएं, ठीक है, मौला के हुक्म की वजह से, मौला ने हुक्म के वजह अंजाम देना है। बहैस यकुन दाई वल मुहर्रिक, इस तरीके से कि आपको अमल की तरफ दावत देने वाला और आपको अमल की तरफ चलाने वाला और हरकत देने वाला वो क्या हो, वो अम्र हो, वो खुदा का अमर है। वल मफरूज अन दाई इलल इत्यान, और हमारा फर्ज ये है कि वो चीज जो हमें दावत देती है इस अमल के अंजाम देने की, बिकुल वाहिदिन मिन तरफैन, दोनों तरफ से, तकरार हो या गैर तकरार हो, ठीक है, हो बासुल मौला, वो मौला का उभारना है, मौला का आर्डर है, ठीक है, अल मकतूब है जिसका हमें यकीन है। वल्लौला बासहु, अगर मौला का आर्डर न होता, ठीक है, बासहु की ज़मीर कहाँ गई, मौला की तरफ, ठीक है, तो लम्मा काम बिल इत्यान वाहिदिन मिन तरफ, तो ये न सीधे हाथ की तरफ नमाज पढ़ता न उल्टे हाथ की तरफ, क्यों पढ़ो, मौला के अमर की वजह से पढ़ता है ना। ला युलमा, इतना इतना फर्क है कि ला यअलमु,
یہ بندہ نہیں جانتا تعلق الوجوب بالواحد المعین کہ اللہ نے جو مجھ پہ نماز واجب کی تھی وہ سیدھے طرف والی تھی یا الٹے طرف والی تھی، صحیح واجب تھی، تو اس کا جاننا تو ضروری بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو بھی تھی میں نے انجام دے دی۔ ولیکن داعی للاتیان بکل واحد، لیکن ان دونوں میں سے ہر ایک کے انجام دینے کا سبب اور داعی کیا تھا؟ امر المولا، مولا کا امر، فی البین بیچ میں، یعنی عمل کے بیچ میں خدا کے امر کو مد نظر میں نے رکھا، اور یہ بھی احتمال تھا کون سا؟ انتباہ کے ہی کہ وہ مولا کا امر فٹ ہو رہا ہے اللہ کل واحد، ان میں سے ہر ایک پہ فٹ ہو سکتا ہے۔ وہ یکفی ھذا المقدار فی حصول الطاعہ، اتنی مقدار میں جو ہے کیا ہے اطاعت کے لیے کافی ہے۔ وہ بذالک ظاہر، بھائی اس پورے بحث سے ظاہر ہوا کیا؟ ان الاحتیاط فی عرض دلیل تفصیلی، بھائی احتیاط بھی دلیل تفصیلی کے عرض یعنی اس کا آمنا سامنا کرتی، دلیل تفصیلی کے مطابق عمل کریں تو بھی بسم اللہ، احتیاط کے مطابق عمل کریں تو بھی بسم اللہ۔ توضیح المسائل میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا کہ مکلف یا مجتہد ہو یا احتیاط کرے، معلوم ہوا کہ مجتہد کے مقابلے میں کیا ہے؟ احتیاط ہے۔ الاجتہاد و تقلید، بھائی وہ دلیل تفصیلی کون سے ہیں؟ اجتہاد ہے اور تقلید ہے۔ ولذالک قالوا، اسی وجہ سے، کون سی وجہ سے؟ کہ احتیاط ان کے مقابلے میں کام کر سکتی ہے، علماء نے فرمایا ہے یجب علی کل مکلف، واجب ہے ہر مکلف پر، فی عبادات ہی و معاملات ہی و عادیات ہی، اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں اور عادیات روزمرہ کے کاموں میں، ان یکون مجتہدن او مقلدن او محتاطن، یا مجتہد ہو یا مقلد ہو یا محتاط ہو۔ فقد خرجنا بنتیجتین، بس ہم آ کر پہنچے، ویسے تو خرجنا ہم نے نکالا دو نتیجے کو۔ پہلا نتیجہ العلم الاجمالی کالعلم تفصیلی، علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح، کس بات میں سکندر؟ فی منجزیت تکلیف، کہ بھائی یہ تکلیف کو منجز کرے گا، یعنی ہمیں کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو، وہ مؤثریت ہی، اور اگر وہ ہمارا عمل لوح محفوظ کے مطابق نہ ہوا تو یہی علم اجمالی پھر ہماری طرف سے ہاتھ جوڑ لے گا اللہ کو، اے اللہ اس نے تو میرے مطابق عمل کر دیا، اس کا عذر قبول کیا جائے۔ تو کفایت الامتصال الاجمالی، بھائی ہم جو اجمالی طور پر کام کو انجام دے دیں یہ کافی ہے، کس سے؟ ٹھیک ہے، تفصیلی انجام دینے سے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ سواء تمکن من التفصیل اللہ، چاہے امتثال تفصیلی اس بندے کے لیے ممکن ہو چاہے ممکن نہ ہو۔ ثم ان العلم بالتکلیف، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس تکلیف کا علم ہے، تکلیف اردو سندھی والی نہیں بھائی، ذمہ داری والی تکلیف۔ قد یراد بہی العلم الوجدانی، کبھی کبھی ہم ارادہ کرتے ہیں بہی اس علم بالتکلیف سے، علم وجدانی کا، ٹھیک ہے، کہ تکلیف کے بارے میں علم وجدانی ہو۔ الذی لا یرضی المولا بترک ابدا، وہ علم وجدانی کیا ہے؟ کہ بھائی مولا کبھی بھی راضی نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف کو ترک کر دیں۔ کما اذا علم المکلف ہو بکون احد شخصین محکون الدم دون الاخر، آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو دو شخص ہیں ان میں سے ایک کا خون بچانا ضروری ہے، خون بچانا یعنی اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو نہیں مار سکتے، لیکن دوسرے کا خون بچانا واجب نہیں ہے۔ اب توجہ، آپ تلوار اٹھا کے دونوں کو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا نہیں چاہتا کہ جس کا خون محفوظ ہے اس کا ضائع ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو دونوں کو چھوڑنا ہوگا۔ وَأُخْرَى یراد بہی العلم بقیام الحجت شرعیہ، وَأُخْرَى یعنی کبھی کبھی علم بتکلیف سے ارادہ کیا جاتا ہے کیا؟ کہ ہمیں علم ہے بقیام الحجت شرعی علی تکلیف، اس تکلیف پر کوئی حجت شرعی قائم ہے، یعنی مولا کے راضی ہونے اور راضی نہ ہونے والی بات معلوم نہیں ہے، وہ علم وجدانی میں معلوم ہوتی ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس پہ کوئی دلیل شرعی ہے۔ کما اذا قامت الامارۃ علی حرمت الاسیر للنبی، جیسے کوئی امارہ آ گئی کہ حرام ہے انگور کا پانی اذا گلا، جب اس کو آگ پر جو کیا ہے بیٹا ابالا جائے، ٹھیک ہے، وتردد المغلا، ٹھیک ہے،
مغلا اور وہ جو ابلا ہوا ہے وہ مردد ہو جائے بین انائن، اس گلاس میں وہ ابلا ہوا ہے یا اس گلاس میں، ٹھیک ہے. وہ شمل اطلاق الامارت، اور یہ جو امارہ والی جو ہے کیا دلیل ہے حرمت والی، یہ شامل ہے المعلوم بالاجمال، اجمالی کو بھی. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دونوں کو ترک کریں گے. والکلام فی المقام الاول انما هو فی الصورۃ الاولی، کہتے ہیں ہماری بحث جو ہے فی المقام، اس اول میری طرف سے آ گیا لفظ، اس جگہ پر وہ پہلے والا علم ہے، یعنی علم وجدانی. لا ما اذا قامت الحجت علی الحرمہ، وہ علم مراد نہیں ہے جہاں پر کسی کے حرمت پر کوئی دلیل آ جائے. وہ ترددت، اور وہ حجت مردد ہے، ٹھیک ہے. وہ ترددت الحرمت، اور وہ حرمت مردد ہے بین امرین. فإن البحث عن هذا القسم بالتحقیق، جہاں پر بیٹا دلیل مردد ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بحث موکول الی مبحث الاحتیاط، اس کو ہم حوالے کرتے ہیں مبحث احتیاط کے. وہ کہاں ہے مبحث احتیاط؟ الاصول العملیہ، اصول عملیہ میں آئے گی. اور یہاں پر مراد علم اجمالی سے علم وجدانی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.